السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین۔ بھارت کی طرف سے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، عالمی سطح پر بدنام کرنے کے لیے ایک بہت بڑی سازش کا انکشاف ہوا ہے۔ وہ سازش پکڑی گئی ہے اور پاکستان نے اس سازش کے خلاف FIA میں مقدمہ بھی درج کر لیا ہے۔ یہ کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جی، بھارت آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے خلاف اکثر سازشیں کرتا رہتا ہے اور وہ سازشیں مختلف مواقع پر بین الاقوامی فورمز پر پکڑی بھی گئی ہیں، لیکن بھارت کا جو میڈیا کے حوالے سے جو پراپیگنڈا ہے وہ اتنا تیز ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بے گناہ ہونے کے باوجود اپنی صفائیاں ہی دیتا رہ جاتا ہے، اور بھارت جو ہے ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا کر سازشوں کے ذریعے پاکستان کو دیوار سے لگانے کی کوششیں کرتا رہتا ہے۔ ایک حال ہی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے اور ایکسکلوزیولی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک FIR ہے اس وقت جو آپ کو سکرین پر میرے ساتھ نظر آ رہی ہوگی۔ یہ ناظرین آپ کے علم میں ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے راول پنڈی میں میچ سٹارٹ ہونے سے کچھ وقت قبل، تھوڑا ہی سا وقت قبل، اپنا نہ صرف یہ کہ وہ میچ منسوخ کیا بلکہ پورا دورہ ہی منسوخ کر کے اگلے روز وہ پاکستان سے واپس روانہ ہو گئے، اور انہوں نے اس چیز کو بنیاد بنایا کہ یہاں پر ان کو سیکیورٹی خدشات ہے، اگرچہ کہ پاکستان کی طرف سے ان کو ہر ممکن اور کسی سربراہ مملکت کے برابر ان کو سیکیورٹی دی گئی تھی، لیکن نیوزی لینڈ والوں نے یہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا اور وہ یہاں سے چلے گئے۔ اس واقعے پر جو سب سے زیادہ خوش ہوا وہ یقیناً پاکستان کا دشمن بھارت، اسی کو سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہوگی۔ اب ایک مقدمہ درج ہوا ہے جس سے بہت بڑی ایک سازش کا انکشاف ہوا۔ یہ مقدمہ FIA سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر نے درج کیا ہے اور اس میں جو وقت وقوع لکھا گیا ہے وہ 2021 کا ہے۔ یہ 22 ستمبر یعنی کہ آج دن 1:15 پر یہ FIR درج کی گئی ہے۔ اس FIR میں جو مدعی ہیں وہ سب انسپیکٹر ہیں سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر اسلام آباد کے محمد وسیم خان، اور یہ مقدمہ جو درج کیا گیا ہے یہ انڈر سیکشن 10 ہے سائبر ٹیررزم ایکٹ، اور 506 دفعہ اور 109 PPC مجریہ 1860 کے تحت درج کیا گیا ہے۔ اس میں یہ 3 دفعات لگائی گئی ہیں اور اس میں کہا گیا ہے کہ اس FIR کے اندراج میں کوئی توقف نہیں کیا گیا۔ یہ FIR جو کہ انگریزی میں ہے، آپ کو اس وقت ساتھ سکرین پر دکھائی دے رہی ہوگی، اس میں لکھا گیا ہے، یہ جو مدعی ہیں وہ کہتے ہیں ایک انکوائری عمل میں لائے گی، وہ انکوائری نمبر 950 تھی 2021 کی، وہ انٹرپول ویلنگٹن کی طرف سے ایک اطلاع دی گئی تھی پاکستان کو، اور اس اطلاع پر پھر انکوائری کی گئی، انکوائری کے بعد پھر اس کا یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور کچھ دھمکی آمیز ای میلز موصول ہوئی ہیں پاکستان کے اندر بھی 1-2 ای میل ایڈریسز پہ، اور باقی نیوزی لینڈرز کو ہوئی ہیں، اور مختلف اور مقامات پہ کافی ساری یہ ای میلز ہیں۔ ان ای میلز کی تفصیل بھی اس FIR کے اندر درج ہے۔ اس FIR میں کہا گیا کہ جو ای میل موصول ہوئی ہے اس میں نیوزی لینڈرز کو مخاطب کر کے کہ جی آپ نے چونکہ پاکستان کا دورہ منسوخ کیا ہے کرکٹ کا، لہٰذا ہم آپ کو دنیا میں کسی بھی جگہ پہ کرکٹ نہیں کھیلنے دیں گے، اور وہ کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو یہاں پر اس فورم پر کرنا مناسب نہیں ہے، اور یعنی کہ ان کے خلاف بہت بڑی کارروائی کرنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ وہ اس کارروائی کے الفاظ میں نے آپ کو بتایا کہ مناسب نہیں ہیں، لیکن یہ تمام تر کارروائی یقینی طور پر پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر بدنام کرنے کے لیے ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے یقیناً اس کو اس بات سخت ناگوار گزری ہے کہ نیوزی لینڈرز جو ہیں وہ اس طرح انہوں نے ہماری سیکیورٹی پر عدم اعتماد کیا اور وہ یہاں سے چلے گئے، لیکن بہرحال پھر ان کو اور پورے مغربی دنیا، کیونکہ نیوزی لینڈ جو ہے وہ اتحادی ہے مغربی ممالک کا، امریکہ کا، برطانیہ کا، ان تمام ممالک کے ساتھ اس کے بڑے اچھے ریلیشنز ہیں، تو نیوزی لینڈرز کو اور باقی سارے مغرب کو گمراہ کرنے کے لیے یہ ای میلز جنریٹ کی گئی، اور پھر جب اس کی انکوائری کی گئی، یہ اس FIR کے اندر جو درج ہے میں اس کا متن آپ کو بتا رہا ہوں، جب اس کی انکوائری کی گئی تو یہ پتہ لگا کہ یہ ای میل جو ہیں دھمکی آمیز ای میل یہ بھارت کے اندر سے مختلف مقامات سے جنریٹ ہوئی ہیں، جو کہ گوگل سے جب رابطہ کیا گیا تو گوگل نے اس چیز کی نشاندہی کی کہ جی یہ بھارت کے اندر سے یہ ای میلز جنریٹ کی گئی ہیں اور وایا سنگاپور پھر آگے سپریڈ کی گئی ہیں پوری دنیا میں۔ بھارت کی طرف سے ایک انتہائی ہم کہہ سکتے ہیں کہ گھٹیا اور کمینگی کا مظاہرہ کیا گیا اس
قسم کی حرکت کر کے کہ پاکستان جو ہے وہ جیسے بھی معاملات پاکستان کے ہیں، جو سیکیورٹی کے معاملات پاکستان بڑے خوش اسلوبی سے ڈیل کر رہا ہے، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے، ہمارے انٹیلیجنس ادارے بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں، اور نیوزی لینڈ کی ٹیم کو یہاں پر کسی قسم کا کوئی سیکیورٹی کا ایشو نہیں تھا۔ وہ تو ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک متوقع یا ایک پھیلائے ہوئے ایک خطرے کے جو سنی سنائی ہیر سے یہاں سے چلے گئے ہیں کہ جی وہ فلاں ملک نے ہمیں کیا دیا، فلاں ملک نے ہمیں کیا دیا، لیکن پاکستان نے ان کو جس طرح کی سیکورٹی فراہم کی تھی کہ اس طرح کی سیکورٹی شاید دنیا میں کسی جگہ پہ ان کو فراہم کی جا سکے۔ بہرحال وہ یہاں سے چلے گئے، ان کی مرضی ہے، اور یہ اب معاملات جو ہیں وہ سیکورٹی سے زیادہ کرکٹ بورڈز کے آپس میں تعلقات کا معاملہ بنے گا۔ پاکستان انٹرنیشنل سطح پر اس معاملے کو اٹھائے گا بھی، لیکن یہ جو حرکت ہوئی ہے بھارت کی طرف سے، یہ پاکستان کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے، پاکستان کو عالمی سطح پہ بدنام کرنے کے لیے، اور پاکستان کو جو شر پسندوں کا ساتھی ڈکلیئر کرنے کے لیے کہ جی یہ دیکھیں پاکستانی جو ہیں یہ اب دھمکیاں لگا رہے ہیں، اور اس قسم کی بات اس میں کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور پھر یہ جو ہے اب یہ جو ایف آئی آر ہے یہ درج کر لی گئی ہے اسلام آباد ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے، اور اس ایف آئی آر کو جتنے بھی مجاز اتھارٹیز ہیں، مجاز افسران ہیں، متعلقہ عدالتیں ہیں، اور وزیر داخلہ ہیں، سیکرٹری داخلہ ہیں، اوپر پرائم منسٹر ہیں، یقیناً کرکٹ بورڈ والوں کو بھی اس کی کاپیاں بھیجی گئی ہوں گی۔ بہرحال پاکستان میں یہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور کسی کو یقین ہو یا نہ ہو، مجھے کم از کم پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ اتنا یقین ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی بندہ پاکستان کے کسی قریب بھی پھٹکا کسی بھی جگہ پہ، تو یقیناً پاکستانی فورسز اور انٹیلیجنس اس کے خلاف ضرور کارروائی کریں گے۔ اور اس ایف آئی آر کا درج کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ بین الاقوامی سطح پر لوگوں کو بتایا جا سکے کہ بھارت کس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، کس قسم کی گھناؤنی سازشیں کر رہا ہے، اور بھارت کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے اس ایف آئی آر کا اندراج بہت ضروری تھا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔